والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وأمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله سب پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اور ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی مخدوم و محترم صاحب صدر گرامی قدر پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ میزبان محتشم عزت مآب جناب میاں محمد جمیل قادری صاحب مہمانان گرامی علماء کرام مشائخ اعظام نعت خوانان شیریں لسان خوش نصیب اور خوش بخت تمام برادران اسلام
اگرچہ میرے اور آپ کے درمیان اونچ نیچ کا ذرا فاصلہ ہے، لیکن میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ وہاں تشریف فرما ہیں، ہم سب اپنے رب اور اپنے رسول کی نظر میں ہیں، بلکہ ہم فقیروں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے۔ برادران اسلام، یہ دنیا جس میں آپ اور ہم سانس لے رہے ہیں، یہاں دکھ ہو یا سکھ گزر جائے گا۔ کوئی اطلس و کیم خواب کا لباس پہن کے بیٹھا ہے، وہ بھی گزر جائے گا۔ کوئی کملی اوڑھ کے بیٹھا ہے، وہ بھی گزر جائے گا۔ اس دنیا میں ہر بندہ کسی نہ کسی شکل میں اپنا وقت بتا کے چلا جائے گا۔ اصل وقت وہ ہے جس وقت کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور فکر بھی اسی وقت کی کرنی چاہیے۔ یہاں ایک آدمی کام نہیں آتا، دوسرا آ جاتا ہے، دوسرا نہیں آتا، تیسرا آ جاتا ہے، وقت کٹ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں دوش پر کملی ہو یا شال گزر جاتی ہے، سوکھی روٹی ہو بمے دال گزر جاتی ہے، گو امیروں کی گزرتی ہے بڑی عزت سے، غریبوں کی بہرحال گزر جاتی ہے۔ یہاں وقت نہیں رکتا، وقت ایک ایسی منزل آئے گی جہاں وقت تھم جائے گا، اور وہ وقت، یہ رات کتنی لمبی ہے، 12 گھنٹے کی ہوگی، 13 گھنٹے کی ہوگی۔ عمر کتنی بڑی ہے، کوئی 60 سال، کوئی 80 سال، کوئی 100 سال، کوئی 125 سال۔ لیکن میں جس دن کی بات کر رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے فی یومن کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرمایا ایک دن آئے گا اللہ اس دن کو 50,000 سال کا دن بنائے گا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ بندے کو پیٹ میں درد ہو، گردے کا درد ہو، اس کے لیے ایک لمحہ قیامت بن جاتا ہے۔ رات کاٹے نہیں کٹتی، لیکن وہ لمبا دن جسے قرآن نے، رب رحمان نے، ہمارے مالک نے کھول کے بتایا ہے کہ وہ دن سال کا نہیں ہوگا، وہ دن فی یومن، وہ دن مقدارہ 50,000، 50,000 سال کا دن کٹے گا کیسے؟ 50,000 سال ایک طرف، اور حالت کیا ہے؟ حالت یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو مجرم ہیں مقرنین فی الاسفاد، انہیں زنجیروں میں جکڑ کے لایا جائے گا، اور پھر آواز آئے گی خذوہ فغلوہ، فرشتوں انہیں پکڑو اور زنجیروں میں جکڑو۔ اب زنجیروں میں بندہ جکڑا ہوا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ یوں کھڑا ہوا نہیں، کچھ لوگ وہ ہوں گے یوم یؤخذ فی النواسی بالنواسی والاقدام، کہ ان پاؤں کو طاقتور فرشتے پکڑ کے پیچھے سے لے جا کے یہاں آ کے ناک پر گیند کی طرح انسان کو جکڑ کے پھینک دیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اوپر آسمان کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض، ہم اس دن زمین و آسمان کا نقشہ بدل دیں گے۔ آج یہ کتنا بڑا شادی حال نظر آ رہا ہے، کتنا بڑا سٹیج ہے، ہم تکیے لگا کے بیٹھے ہیں، آپ قالین پہ بیٹھے ہیں، ہم کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، لیکن مالک فرما رہا ہے کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، فرمایا آسمان و زمین کا نقشہ ایسے بدلے گا، نہ کوئی درخت نظر آئے گا، نہ کوئی تاج محل نظر آئے گا، نہ کوئی شیش محل نظر آئے گا، نہ کوئی پہاڑ نظر آئے گا، بلکہ پہاڑوں کا حال کیا ہوگا؟
فرمایا جانتے ہو القارعۃ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. یہ کوہ ہمالہ کی بلند و بانگ چوٹیاں، یہ کیٹو کی چوٹیاں، یہ فلک بوس پہاڑ، رب فرماتا ہے جیسے دھنی ہوئی روئی ہوتی ہے، میرے جلال کے سامنے یہ سب پہاڑ ایسے اڑ جائیں گے. آپ پہاڑ نہیں ہیں، میں پہاڑ نہیں ہوں. ہماری اوقات کیا ہے؟ 5-6 فٹ کے ہم آدمی ہیں. مالک کہتا ہے یوم یکون الناس کل فراش المبثوث، جیسے چھوٹے چھوٹے کیڑے پتنگے ہوتے ہیں، ایسے جس وقت قیامت کا زلزلہ آئے گا، تم راجے ہو، تم خاجے ہو، تم مہاراجے ہو، تم چودھری ہو، تم جٹ ہو، تم بٹ ہو، تم مولانا ہو، تم حضرت صاحب ہو، فرمایا تمہاری حیثیت ایک اڑنے والے پتنگے سے زیادہ نہیں ہوگی. اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ جائیں گے. اذا السماء انفطرت، اذا الشمس کورت. کتنا بڑا سورج ہے، کتنا بڑا سورج ہے. فرمایا یہ سورج رب کے جلال کی وجہ سے بے نور کر دیا جائے گا. بلکہ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اللہ اپنا دست قدرت بڑھائے گا، آسمان اور زمین کو ایسے سمیٹ دے گا جیسے کوئی اپنی ہتھیلی کے اندر ورقے کو لپیٹ دیتا. یہ طاقت اور حالت کیا ہے؟ فرمایا آج بڑے ہوش میں بیٹھے ہیں آپ، کوئی ہنستا ہے، کوئی مسکراتا ہے، کوئی ایک دوسرے سے اٹکیلیاں کرتا ہے. مالک نے کہا اس دن دیکھو گے یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. آج یہ یار ہے، یہ بیلی ہے، یہ سنگ ہے، یہ سہیلی ہے، یہ میرا دوست ہے. مالک کہتا ہے اس دن جو 50,000 سال کا دن ہوگا، یوم تذہل کل مرضعۃ، دودھ پلانے والی ماں، باقی تو رہے بیٹے بیٹیاں جدا، جو ماں کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہوگا، ایک چپت پڑے گی قیامت کی، ماؤں کے جولی سے بچے اڑیں گے، ماؤں کو خبر ہی نہیں ہوگی کہ کوئی میری گود میں دودھ بھی پیتا تھا، کوئی میرے سینے پہ بھی سوتا تھا. اللہ فرماتا یا ایھا الناس، او لوگو ہوش میں آؤ، او لوگو ہوش میں آؤ. میں اس بات کو سمیٹ کر اگلی منزل کی طرف آ رہا ہوں. جس دن کوئی کسی کا دوست نہیں، جس دن کوئی کسی کا الاخلاء، میں قرآن پاک کی آیات عرض کر رہا ہوں جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، جس دن دوستیاں ٹوٹ جائیں گی، جس دن یہ اخوت کے رشتے نہیں رہیں گے، جس دن یہ ناطے نہیں رہیں گے، جس دن کوئی دوست کسی دوست کا اپنا نہیں رہے گا، رشتے ٹوٹیں تو وہ تو الگ ہے. اللہ فرماتا ہے یار یار کا دشمن ہوگا، دوست دوست کا دشمن ہوگا. صرف دوست نہیں بلکہ قرآن نے کہا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، ماں اپنا دودھ پیتا بچہ اٹھائے گی اور ایسے اچھال کے اللہ کے ڈر سے کہے گی یا اللہ میرا بچہ دوزخ کا ایندھن بنا دے مگر مجھے چھوڑ دے. آپ مجھے بتائیں سب سے زیادہ پیارا ماں کو کون سا بچہ ہوتا ہے جو اس کی گود میں سوتا ہے، بے بس ہو کے روتا ہے، جو بے بس بے کس ہوتا ہے، اس کا سہارا ماں کی جھولی کے سوا کوئی نہیں ہوتا. ماں مر جاتی ہے چھوٹے بچے کے لیے، چھلانگیں لگا دیتی ہے آگ میں، چھلانگیں لگا دیتی ہے پانی میں، مر جاتی ہے ماں چھوٹے بچوں کے لیے. لیکن قیامت کی ایسی جلالت عظمت ہے کہ مائیں بھول جائیں گی کہ کوئی کوک سے جنم بھی دیا تھا، کوئی میرے سینے میں بھی سوتا تھا، کوئی میری گود میں بھی روتا تھا.
اللہ سچا خود بتاتا ہے لوگوں، فرمایا یوم یفر المرء من اخی، بھائی بھائی سے بھاگے گا کہ کہیں میرا بھائی مجھ سے نیکی کا سوال نہ کر لے، میرا بھائی مجھ سے نیکی نہ مانگ لے۔ دوست دوست سے بھاگے گا، یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ نہ بھائی بھائی کا پیارا، نہ دوست دوست کے قریب، نہ ماں اولاد کے قریب، نہ باپ بیٹوں کے قریب۔ جب یہ منظر آئے گا، تو کیا میں کیا، آپ ذرا 2005 کا تصور دماغ میں لائیں کہ ایک ہلکا سا جھٹکا پڑا تھا زمین پہ، بالا کوٹ میں ہلکا سا زلزلہ آیا تھا جو تب کے اجڑے ہیں اب تک بس نہیں سکے، تب کے اجڑے ساری دنیا نے مدد کی، ساری دنیا نے اعانت کی، لیکن آج تک وہ جھونپڑوں میں پڑے ہیں۔ ایک لمحے کے اندر رب نے شاہوں کو گدا بنا ڈالا، جو ایک لمحہ پہلے عرب کا اربوں کا مالک تھا، ایک جھٹکا پڑا، تھوڑی دیر کے بعد زمین پھٹی، محل غرق ہوا، بینک غرق ہوا، بچے مر گئے، بچیاں مر گئیں، بیوی مر گئی، یا اتنا بڑے خاندان کا مالک تھا، یا بیٹھا تھوڑی دیر کے بعد لوٹ پیٹ کے رو رہا تھا، نہ بینک بچا، نہ بیلنس بچا، نہ بیٹا بچا، نہ بیٹی بچی، نہ بیوی بچی، یا شاہ تھا یا جھولی پھیلا کے منگتا بھکاری بنا بیٹھا ہے۔ مالک کہتا ہے یہ تو ایک جھٹکا ہے۔ آپ نے سنا تھا اخباروں میں، لوگوں نے لکھا تھا کہ صرف زمین کی پلیٹ کھسکی ہے، زمین کی پلیٹ کھسکی ہے، وہ ذرا سا زمین کی پلیٹ کھسک جائے، نہ جاپان بچا سکتا ہے، نہ امریکہ بیچ میں آ سکتا ہے، نہ کوئی سپر طاقت بیچ میں آ سکتی ہے، لیکن قیامت اس کو کہتے ہیں، رب سچا کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ ایک ایک نقطہ رب دکھائے گا، ایک ایک ذرہ رب سامنے لائے گا، اور اس زمین کو ایسے پھٹے گی زمین کہ زمین سے سونے چاندی کے ستون باہر گریں گے۔ آج ٹکے ٹکے پہ مر جاتے ہیں، مرلے مرلے پہ بیٹا باپ کے سینے میں بندوق کی گولیاں اتار دیتا ہے، دیواروں پہ لڑتے ہیں۔ آج ہم لڑتے ہیں ایک زمین کے لپے لپے پہ، لیکن قیامت کا جب دن آئے گا، سونا پڑا ہے، چاندی کے ستون پڑے ہیں، لوگوں کو اپنی ایسے پڑے گی، نہ کوئی چاندی دیکھے گا نہ سونا دیکھے گا، بس رونا ہی رونا ہے، اور کیا ہونا ہے۔ اب ذرا توجہ فرمائیں، جب کوئی کسی کا نہ رہا، کوئی کسی کا، اور تو اور جو اللہ کے پیارے پیغمبر، اور پیغمبر بھی 1,24,000 نہیں، 1,24,000 ہے، اور 5 انبیاء ان سب کے سردار ہیں، انہیں اولو العزم کہتے ہیں۔ ان میں حضرت ابراہیم ہے، حضرت موسیٰ ہے، حضرت عیسیٰ ہے، پاک رسول اللہ ہے۔ یہ نبوت کا نچوڑ ہے، یہ رسالت کا بھی نچوڑ ہے، ساری کائنات ہیچ ہے، یہ پوری کائنات کے ماتھے کا جھومر ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، پاک محمد الرسول اللہ،
یہ ہستیاں ہیں جو کائنات کی پیشانی کا جھومر ہیں، یہ سنگار ہیں کائنات کا. لیکن قرآن 7واں سپارہ، یاد رکھیں، یاد رکھیں، دھوکے میں نہ آئیں، دھوکے میں نہ آئیں. مالی دا کم پانی دینا، بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے. میری بات پہ توجہ رکھنا. فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل، 7واں سپارہ سورۃ مائدہ. اللہ فرماتا ہے باقی رہی باقی مخلوق، اللہ جب جلال میں آئے گا، حساب کی گھڑی لائے گا، تو اللہ باقیوں کو تو کسی کھاتے میں نہیں لائے گا. اللہ فرمائے گا یوم یجمع اللہ الرسل، رسولوں کو میرے دربار میں پیش کرو. اللہ کے رسول، ان کی پیشی لگ گئی. جب رسول اور اولو العزم رسول اللہ کے حضور میں پیش ہوں گے تو اللہ کے رسولوں سے رب بڑے سوال نہیں کرے گا، ایک چھوٹا سا سوال کرے گا. پوچھے گا ماذا اجبتم. یہاں درجنوں حافظ قرآن پاک کے بیٹھے ہیں میرے پیارے بھائی. اللہ چھوٹا سا سوال کرے گا نبیوں سے کہ تمہیں میں نے نبی بنایا، میں نے تمہیں رسول بنایا، ماذا اجبتم، تم نبوت لے کے گئے، میرا پیغام دیا، میرا پیغام دیا، ماذا اجبتم، تمہاری امت نے تمہیں کیا جواب دیا؟ مانا یا نہیں مانا؟ جواب سیدھا تھا ہاں یا نہ. کوئی بڑا جملہ نہیں، ہاں یا نہ. آپ سے کوئی پوچھے آپ کڑک کے بولتے ہیں، سینہ تان کے بولتے ہیں، لیکن میرے رب کے حضور اللہ کے رسول اللہ کے نبی کھڑے ہیں اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب پوچھوں گا رسولوں سے ماذا اجبتم، مجھے جواب دو کہ تم نے میرا پیغام دیا، کیا جواب ملا؟ اب ذرا قرآن سے جواب بھی سن لو. سارے رسول جھک کے، مک کے، مٹ کے، رو کے بولیں گے قالو لا علم لنا، مولا پتہ نہیں. اب ذرا اپنے پاؤں پہ زور رکھو، چاہے نمازی ہو چاہے غازی ہو، اپنے ذرا پاؤں پہ زور رکھ کے سوچ کے بولو. جہاں خلیل اللہ ایک چھوٹے سے سوال کے جواب کی بجائے رو رو کے ہاتھ جوڑ کے کہے لا علم لنا، مولا مجھے پتہ نہیں امت نے کیا کہا. حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ جب جلال میں آ کے نبیوں سے پوچھے گا جواب دو، جلالت الہی کی وجہ سے نبیوں کا علم فنا ہو جائے گا، کچھ بول نہ پائیں گے، منہ کھول نہ پائیں گے، پیار کے موتی رول نہ پائیں گے، کہیں گے تو جانتا ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. اسی منزل پہ اللہ جلال میں آ کے فرمائے گا وجیء یومئذ بجہنم، اللہ جہنم کو میرے دربار میں پیش کرو. حدیث پاک یہ قرآن کی آیت ہے. اب حدیث سن لو. حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالی فرشتوں کو کہے گا جہنم کو میرے دربار میں پیش کرو، جب جہنم کے کان میں اللہ پھٹوں کو بھی سنا سکتا ہے یہ تیرے لیے یہ دروازے بے جان ہیں، میرے رب کے لیے جاندار ہیں، یہ سٹیج تیرے لیے بے جان ہے، میرے رب کے لیے جاندار ہے، یہ بلب تیرے لیے بے جان ہے، میرے رب کے لیے جاندار ہے. میرا رب جب بلوائے گا ہر چیز بولے گی وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا. اللہ تعالیٰ جب اس چمڑے کو حکم دے گا بول، منہ پہ مہر لگائے گا، یہ تیرا چمڑا بولے گا، میرا پاؤں بولے گا، یہ ہاتھ بولے گا
آدمی اپنے یوم یعد الظالم علی یدیہ، لوگ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے، اپنے آپ کو کھائیں گے کہ ظالم میں تو تجھے پالتا رہا، میں تو تجھے نبھاتا رہا، آج تو بھی میرا مخالف بن گیا۔ آگ دی صیاد نے جب آشیانے کو میرے، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ دوست تو دشمن ہو ہی گئے، بھائی بہنیں تو دشمن ہو ہی گئی، اپنا بدن بھی اپنا ساتھ نہ نبھائے گا، یہ ہاتھ دشمن، یہ پاؤں دشمن، یہ چمڑا دشمن۔ اب میری بات پہ توجہ رکھنی ہے، کوئی اپنا نہ رہا۔ رسولوں کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کے آگے اس منزل پہ پہنچ چکے کہ ایک چھوٹے سے سوال کا جواب نہیں بن رہا ہے۔ ادھر جہنم کو صدا دی رب نے، 70 لگامیں ڈال کے فرشتے جہنم کو کھینچیں گے، رب کی بارگاہ میں پیش ہو، جہنم کی چیخ نکلے گی، مخلوق 100 سال کے فاصلے پہ ہوگی، مگر اس چیخ کے اندر اتنا کرب ہوگا، لوگ پھڑکیں گے، ڈر کی وجہ سے لوگوں کے دل کلیجے یہاں سے نکل کر گلے میں اٹک جائیں گے۔ فرمایا جب یہ بے بسی ہوگی، باقی مخلوق نہ کسی حساب میں، نہ کتاب میں، نہ شمار میں۔ یہ پیغمبر جن کا میں نے نام لیا، حدیث پاک میں میرے آقا نے بتایا، فرمایا حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے گھٹنوں کے بل گریں گے اللہ کے حضور، ہاتھ جڑیں گے، رنگ اڑیں گے، خلیل اللہ گریں گے رب کے حضور، اور گر کے ہاتھ جوڑ کے۔ کبھی بے بسی دیکھی ہے کسی کی؟ طاقتور آدمی کے سامنے جب کوئی بہت طاقتور آ جائے، لوگ گرے ہوتے ہیں، ہاتھ جڑے ہوتے ہیں۔ میاں محمد بخش کہتے ہیں بس اساڈا وس نہ چلدا، بس اساڈا وس نہ چلدا، کی تساڈا کھونا، کی تساڈا کھونا، لسے دا کی زور محمد، لسے دا کی زور محمد، نس جانا یا رونا۔ ابراہیم خلیل اللہ گرے رب کے حضور، ہاتھ جڑ گئے، اب ہاتھ جڑے زبان کھلی، عرض کیا کیا؟ کہا مولا خلیل تو ہوں، خلیل تو ہوں، لیکن آج میں اپنے نہ کوئی عزت کی بات کروں گا، نہ اپنے بچوں کا ذکر کروں گا، نہ اسماعیل، نہ اسحاق، نہ یعقوب، نہ یوسف، نہ ہاجرہ، نہ سارا، مولا کسی کا نام نہیں لیتا۔ لا اسألک اليوم الا نفسی، میرے اللہ کچھ نہیں مانگتا، بس مجھ غریب کو چھوڑ دے، مجھے معافی دے دے، مجھے بخش دے۔ خلیل اللہ کی صدا ہے، روتے روتے پیچھے ہٹیں گے، حضرت موسیٰ گریں گے، موسیٰ علیہ السلام گرے، میرے نبی نے بتایا حضرت موسیٰ کہیں گے مولا کلیم تو ہوں، لیکن آج نہ میں ہم کلامی کا واسطہ دوں گا، نہ اپنے بھائی ہارون کا نام لوں گا، نہ اپنی اماں کا نام لوں گا، نہ بہن کا نام لوں گا، نہ امت کا ذکر کروں گا۔ لا اسألک اليوم الا نفسی، میرے اللہ صرف مجھے چھوڑ دے، صرف مجھے چھوڑ دے۔ امت گئی جدھر گئی، بہن بھائی گئے جدھر گئے، صرف مجھے معافی دے دے۔ حضرت عیسیٰ گریں گے، اولو العزم پیغمبر عیسیٰ مسیح کلمت اللہ روح اللہ گریں گے، اور گر کے کہیں گے لا اسألک اليوم الا نفسی، میرے اللہ نہ ماں کا ذکر، نہ
प्यारों का जिक्र, किसी का नाम नहीं लूंगा, बस मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। एक जुमला मेरा याद रखना काम आएगा। हजरत ईसा एक जुमला और कहेंगे, कहेंगे मेरे अल्लाह अगर आज मेरी माँ मरियम भी मुझे कहे ईसा मेरी सिफारिश कर, मेरे अल्लाह मैं माँ का नाम भी नहीं लेता, सिर्फ मुझे माफ कर दे। बीबी मरियम गुनाहगार नहीं, बीबी मरियम तो वो इज्जत वाली औरत है जिसके नाम पे कुरान की पूरी सूरत है। वो मरियम पाक जिसको अल्लाह फरमाता है उम्मुहु सिद्दीका, जिसे खुदा कहता है सिद्दीका कायनात, और वो मरियम जिसके जिक्र को मेरा नबी से रब करवाता है कि वज़कुर फिल किताब मरियम, मेरा सोना नबी मरियम का किस्सा सुना, मरियम की बातें सुना। आज उस मरियम का प्यारा बेटा कहता है मौला मैं अपनी माँ मरियम का भी नाम नहीं लूंगा। वो पीछे हटेंगे, मैदान हश्र है, 50,000 साल का दिन है, हर कोई एक दूसरे से जुदा है, और तेरा मेरा हाल तन पे कपड़ा नहीं, टाकी नहीं, बदन नंगे हैं, हश्र की धूप है, रब जलाल में है, 40 साल गुजर चुके हैं, ऐसे खड़े हैं गर्दनें मुड़ नहीं सकती। इसी मंजिल में जब ईसा ने कहा मैं मां का भी जिक्र नहीं करूंगा, अचानक रब रहमत कमी बरसाएगा और कमली वाला आएगा, ओढ़ कर काला कमल वो आ जाएंगे, मैदान महशर का नक्शा बदल जाएगा, कमली वाला आएगा, हाथ जोड़ के सर को झुकाएगा। अब जरा गौर से सुनना, मंजिल आ गई वफा की, बात आ गई मेरे मुस्तफा की। सरकार आएंगे, सर को झुकाएंगे और अदब से नारा लगाएंगे ला अस्अलु कल यौम नफ्सी, मेरे अल्लाह मैं मुहम्मद अपने लिए कुछ नहीं मांगता। तवज्जो नहीं की। ये लब्बैक के नारे ऐसे हम नहीं लगाते हैं, ये हम कुछ लज्जत पाते हैं, कुछ समझ के या नबी के नारे लगाते हैं, जिस मदीने वाले का खाते हैं उसी के गीत गाते हैं। अंधे समझ नहीं पाते हैं, पूछते हैं क्यों ये लोग मिलाद मनाते हैं। आओ हम तुम्हें बताते हैं, जहां ईसा पैगंबर मां का नाम नहीं ले रहे, मेरा नबी आएगा। ला अस्अलु कल यौम नफ्सी, हजूर कहेंगे अपने लिए मौला मैं कुछ नहीं मांगता। कायनात की निगाह तन जाएगी, कयामत बन जाएगी, पूरा बज़्म महशर, मैदान महशर सोच में पड़ जाएगा कि सब नबियों की बोली और है, एक रसूल की बोली और है। एक तरफ कुल कायनात है, एक तरफ कल्ली मोहम्मद अरबी की जात है। मदीने वाले आ तेरी क्या बात है। अब जरा मेरी पूरी तकरीर का पहला हिस्सा सामने रखें, जहां कोई किसी का नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। हुजूर आए और कहा अपने लिए कुछ नहीं मांगता। फरिश्ते
پوری بزم ہستی سوچ میں پڑ گئی کہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے تو اپنے بیٹوں کے لیے مانگیں گے، اپنی بیٹی کے لیے مانگیں گے، اپنے علی کے لیے مانگیں گے، اپنے ابو بکر عمر کے لیے مانگیں گے، اپنی عثمان جان کے لیے مانگیں گے، اپنے علی ولی کے لیے مانگیں گے۔ لیکن میرے پیارے خوش نصیب خوش بخت میاں صاحب کی دعوت پہ آنے والوں، آس مدینے کی لگانے والوں، اس زمین پہ ڈیرے جمانے والوں، میرا نبی آیا، نہ زہرا کا نام، نہ حسن حسین کا نام، نہ علی ولی کا نام، نہ صدیق با وفا کا نام، یہ ہے وفا کا نام۔ میرا حضور، میرا کریم، میرا آقا، میرا لجپال، میرا والی، میرا مولا، میرا ماوا، میرا ملجا، قیامت میں بولا، رب کے حضور بولا، منہ اپنا پیارا کیا کھولا، واہ عربی ڈھولا، لا اسألک اليوم نفسی۔ اگلا جملہ حضور کے لبوں پہ آیا، امتی امتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یا رسول سرکار، میاں صاحب نے یہ پھول ہے، یہ پھولوں کی سیج بنا دی ہے، میرے جیسے فقیر کے لیے خوبصورت یہ چاندنی رنگ کی کرسی بچھا دی ہے، ان مہمانوں کو تکیے رکھوا دیے ہیں، آپ کے لیے ٹھنڈا ماحول ہے، اوپر حسین قسم کے بلب جگمگا رہے ہیں، آپ سب کے لیے کتنا بہترین ماحول فراہم کر دیا گیا ہے۔ یہ آپ کے لیے میرے لیے کیا خوبصورت محفل سجی ہے۔ یہاں کوئی قیامت نہیں ہے، یہاں کوئی جبر نہیں ہے، یہاں کوئی ظلم ستم نہیں ہے، یہاں کرم ہی کرم ہے، یہاں شرم ہی شرم ہے، یہاں رحمت کی پھوہار ہے، یہاں مدینے والے کا ذکر اذکار ہے، یہاں میزبانوں مہمانوں کا پیار ہے۔ انشاءاللہ ہم سب کا بیڑا پار ہے، لیکن سوچنا یہ ہے کہ یہاں یا نبی کہنا سوکھا ہے، اور جہاں نبی اپنی ماں کا نام نہ لے وہاں امتی امتی کا نعرہ لگانا اوکھا ہے۔ ابھی بھی آپ نہیں سمجھے، یہاں یا نبی کہنا سوکھا ہے، لیکن محشر میں جہاں انبیاء اتنا بھی نہ کہہ سکے کہ ہاں یا نہ، وہاں میرے نبی نے کس کا نام لیا؟ آپ سوچیں خدا کی قسم، جب میں اپنے گریبان میں دیکھتا ہوں شرم آتی ہے۔ میں بڑا علامہ صاحب بنا بیٹھا ہوں، لیکن اکیلے میں بیٹھ کے میں اپنا حساب کروں، زبان میری گندی، آنکھ میری میلی، میرے پاؤں میں کتنے گناہ، میں روز کتنی غلطیاں کرتا ہوں، کتنے گناہ کماتا ہوں، آپ سارے اپنا حساب کریں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، ہم ایک لمحے کے لیے بھی زمین پہ چلنے کے قابل نہیں ہیں، لیکن وجہ کیا ہے کہ نہ تیری شکل بدلی، نہ میری شکل بدلی، نہ تیری صورت بدلی، نہ میری صورت بدلی۔ وجہ یہ ہے کہ کملی والا نعرے لگاتا ہے، امتی امتی امتی۔ میری دعوت ہے امتی کو، میری گزارش ہے حضور کے ہر امتی کو، کوئی وہابی، کوئی سنی، کوئی شیعہ، کوئی چکڑالوی، میں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ وہ جماعت سے نکل،
جماعت کا چکر نہ چلا، تنظیم کا چکر نہ چلا، نبی سے کر وفا، کر کچھ حیا۔ میرے نبی نے قیامت میں تجھے نہیں بھلایا بلکہ تیرے نام کا نعرہ لگایا، اور آج اس کا ذکر آیا تو نے کیوں دل میلا بنایا؟ وہ کہیں امتی تو بھی کہے یا نبی یا نبی۔ وقت کا دامن تنگ ہے لیکن پیغام آپ میرا دل پہ لکھ کے جائیں، دماغ کی تختی لوح پہ لکھ کے جائیں کہ قیامت کے دن کوئی نہیں نبھائے گا، ایک کلا کملی والا آئے گا۔ اور کملی والے نے فرمایا جانتے ہو میں بے بس نہیں ہوں گا، میں کہاں ہوں گا؟ حدیث میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں اقوم عن یمین اللہ، میں اللہ کے دہنے طرف کھڑا ہوں گا اور مقام میرا وہ ہوگا یغبطنی الاولون والآخرون، اگلے پچھلے سارے دیکھیں گے میری عزت کے نظارے، انگلیاں رکھ کے دانت میں بولیں گے سارے صدقے تیرے مدنی میرے اکے ہی پھیرے، رحمت کے ڈیرے ہم صدقے تیرے۔ یاد رکھیں حضور نے تو نبھا دی، ہم گناہگاروں سیاہکاروں کا نعرہ امتی امتی امتی، اب انہوں نے تو نبھا دی۔ اصول یہ ہے کہ اگر بندہ پکڑا جائے نا تھانے تے تھانے بندہ پھڑیا جائے غریب آدمی تے او دوڑ کے جائے میاں صاحب تسی وڈے وڈیرے ہو اس علاقے دے تے ساڈا بھائی پھڑیا گیا تے تسی چھڑا دے ہو، میاں صاحب تھانے ٹر جاون جا کے آکھن ایس ایچ او صاحب ساڈا بچہ ہے مہربانی کرو، اگوں ایس ایچ او مننے یا نہ مننے تسی آکھو گے جی میاں صاحب اسی دلوں پیراں تو سر تک راضیاں، تساں تا توڑ نبھا چھوڑی، تساں اپنا فرض ادا کیتا، تساں ٹر گئے ہو کہ مننے نہ مننے او خیر، لیکن صدقے تیرے یہ نہیں کہ میرا نبی کہے امتی، آگے مالک مننے نہ مننے، آگے مالک محبوب کی کیوں ٹالے؟ او پمن انہاں دی زبان تے چھالے، جڑے آکھن رب اپنے محبوب دی ٹالے، دل انہاں دے کالے، ان سے یہ کہو۔ اب حدیث میں آگے پڑھ رہا ہوں، میرے نبی جب کہیں گے امتی امتی، اللہ پاک کا جلال جمال میں بدل جائے گا، اللہ پاک کا جلال جمال میں بدل جائے گا۔ بے پردہ زلف بدوش کوئی جب عرصہ حشر میں آئے گا، میں کیا خورشید قیامت بھی منہ تکتا ہوا رہ جائے گا، مدینے والا آئے گا رب تک کے فرمائے گا کہ ان ذرا فکر نال اللہ فرمائے گا کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جو تھے یہ منزل والے وہ تے پہلے لے گئے ہیں، باقی بچ گئے نے اے میلے کچیلے تے گندے جنہاں دے دھندے۔ اگو رب نہیں آکھے گا انہاں نو نہیں چھڑنا، رب آکھے گا مجھے میری عزت کی قسم یہ جیسے بھی ہیں میں تیری آنکھیں ٹھنڈی کر کے رہوں گا، میں تیری آنکھیں ٹھنڈی کر کے رہوں گا۔ کیا مطلب؟ رب نے ہمیں احساس دلایا
تو جو بھی لے کے آج آیا پر تیرے سر پہ ہے میرے یار کی رحمت کا سایہ، اور اس سائے نے تجھے بچایا، اور میرے یار نے تجھ سے کتنا پیار فرمایا، تیری بخشش کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا۔ اجے بھی توانوں سمجھ نہیں آیا، وہ نماز اکھاں دی ٹھنڈا کے، پر مدینے آلے آکھیا نماز بھی ٹھنڈا کے، تے میرے گناہگاراں دی بخشش بھی میرے اکھاں دی ٹھنڈا کے۔ رب آجے میری اکھاں نو ٹھنڈا کرنا چاہنا ہے، انہاں دیاں بیڑیاں تروڑ دے، انہاں دے رشتے میرے نال جوڑ دے، انہاں دے منہ جنت وال موڑ دے، انہاں سارے آنو۔ بس ایک حدیث اور پھر چھڑ دینا لاہور، ایک حدیث اور۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کا جب دن آئے گا، اچانک محشر ہے، اچانک حضرت آدم علیہ السلام دوڑیں گے، آدم علیہ السلام، اور آکے بیچ محشر میں کہیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم فوراً پہنچیں گے۔ حضرت آدم کہیں گے میرے سونے پیارے مٹھے محمد، تیرا ایک امتی فرشتے زنجیروں میں جکڑ کے جہنم کی طرف لے گئے ہیں، تیرا ایک امتی جکڑ کے فرشتے جہنم کی طرف لے گئے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جب حضرت آدم یہ بتائیں گے، امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں یہ حدیث نقل کی، سرکار فرماتے ہیں میں سن کے اپنی آستینیں یوں تیاری، اور میں ایسے کروں گا، ایسے کر کے میں اپنی کمر باندھوں گا کہ میرا امتی فرشتے لے گئے، فرمایا کمر باندھ کے میں اپنے ایک امتی کے پیچھے میدان حشر میں دوڑ پڑوں گا۔ میدان حشر کروڑ آدمی نہیں، عرب نہیں، خرب نہیں، محشر ہے، اور نبی کس کے پیچھے دوڑ رہا ہے؟ ہائے ہائے، نبی صدیق کے پیچھے دوڑتے بات اور تھی، عثمان، سلمان، عبد الرحمن ان کے پیچھے جاتے بات اور تھی، اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں جس کے اوپر جہنمی کی مہر لگ چکی ہے۔ بندہ چنگا کام کرے تے سارے پیچھے آن دن، بھیڑا کام کرے تے اپنے بھی غیر بن جان دن، لیکن چنگیاں نال نبھین دے ہر کوئی، مندیاں نال نبھین دے تاں لجپال سڑین دے۔ حضور فرماتے ہیں میں ایسے آستینے کنج کے کمر باندھ کے حشر کے میدان میں دوڑ پڑوں گا، دوڑتے دوڑتے سارا جگ دیکھ رہا ہے کہ کائنات کا والی ایک جہنمی کے پیچھے دوڑا جا رہا ہے۔ میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ بندہ ایک سیاہکار بدکار آدمی بڑے سے بڑا گناہ کر کے پکڑا جائے، اور بندہ آئے میاں صاحب، چودھری صاحب، بٹ صاحب تسی ایم پی اے ہو، تسی علاقے دے وڈے ہو، تسی ذرا اٹھو تے نسو، ساڑھے پتر نو چھڑاؤ، وہ آکے گا تیرا دماغ خراب ہے، میرا سٹیٹس ویک، میرا سٹینڈر ویک، میں نس نہیں سکتا، میں ٹیلی فون کرانگا، میں نوکر بھیجاں گا، یا میں اپنی جیپ تے بیٹھ کے جاواں گا۔ وہ آکھے نہیں تسی نس کے میرے پتر نو چھڑاؤ، جتی نہ پاؤ، وہ کہے گا جا تیرا دماغ خراب ہے، ایک پاپی کے پیچھے میں وزیر، میں مشیر دوڑوں، صدقے تیرے آمنہ کے لال، کیا رکھا گناہگاروں کا خیال۔ دنیا سٹینڈر پہ مرتی ہے، دنیا سٹیٹس پہ مرتی ہے، لیکن تیرا سٹیٹس وہ ہے کہ قیامت کے دن قرآن کہتا ہے ہر زبان پہ تالا ہوگا، صرف کلہ بولنے والا کملی والا ہوگا۔ سٹیٹس یہ ہے، سٹیٹس یہ ہے
کہ حضور کو اللہ ان یجلس اللہ تعالی علی کرسیہ معہ، اللہ حضور کو بلائے گا، اپنی کرسی پہ بٹھائے گا، اور صرف خالی کرسی پہ نہیں، معہ اپنے رلے، بلے بلے بلے، ہن جیڑا مدینے آلے دے ولے، جنت او دے پیران دے تھلے، اتھے کے دا زور چلے، اوے ہو جا مدینے آلے دے ولے، نہیں تے پین گے۔ ہاں فرمایا تو سٹیٹس کو روتا ہے، تیری اوقات کیا ہے؟ تو وزیر اعظم ہو سکتا ہے، تو پرائم منسٹر ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ تیری اوقات کیا ہے؟ 1.5 سطر کی تو مار ہے، 1 بوٹ کی تو مار ہے، تیری کیا اوقات ہے؟ اوقات اس کی ہے وہی لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہے جس کا ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ سٹیٹس یہ ہے، حضور فرماتے ہیں انا الحاشر، میں حاشر ہوں، الذی یحشر الناس علی قدمی، سرکار فرماتے ہیں لوگوں کا حشر مجھ محمد کے قدموں میں ہوگا۔ مقام جن کا یہ ہو، دوڑ رہے ہیں ایک گناہگار کے پیچھے، ایک سیاہکار کے پیچھے، ایک بدکار کے پیچھے، اب دوڑتے دوڑتے پہنچ جائیں گے اور حضور صدا دیں گے، فرشتوں رکو، پہلے میرے نال مکو۔ تسی نہیں، تو انہوں تے ایک واری بھی میں نہیں آکھیا سبحان اللہ آکھو، اچھا آکھو، نیمہ آکھو، کیونکہ ویسے ٹائم بھی نہیں تے، ویسے بھی تو اپنی نہ بیٹھ تینو ہور نال کی، تو پگڑی سنبھال تینو چور نال کی، بلکہ غلام فریدہ انہاں دی ہو جانے سکو اپنی توڑ نبھاون گے۔ میں اصل میں نے صبح پہنچنا ہے ڈیرہ غازی خان، میرا ادھر بھی ہے دھیان، مگر ادھر ہے سارا جہان۔ سبحان اللہ، اساں بعد جاواں گے ملتان، پہلے پھس گئی ہے یار دے عشق وچ ساڑی جان۔ پہلے حافظ صاحب نے مجھے کہا ضرور آنا ہے، ضرور آنا ہے، مجھے پتا نہیں تھا منظر یہ ہے، پہلے آنے کو دل نہیں کر رہا تھا، اب جانے کو دل نہیں کر رہا۔ اس کو وہ ایک ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر دے، زندہ باد، وہ ایک پہیلی ہے کہ ہیر رنجھن نال واصل ہو کے پھر پچھتانی کیوں، ہیر رنجھن نال واصل ہو کے پھر پچھتانی کیوں، کہتے ہیں گزری عمر تے افسوس کرے جو رانجھن باج ویہانی کیوں۔ اس لیے میں میاں صاحب کو بھی سلام کرتا ہوں، اپنا ایک ایک لفظ ان کے نام کرتا ہوں، لیکن میں تقریر کا اس حدیث پہ اختتام کرتا ہوں کہ حضور پہنچ گئے، رکو فرشتوں، فرشتے رکے، لیکن آگے بات ذرا توجہ سے سننے والی ہے۔ فرشتے حدیث پاک میں آتا ہے فرشتے جلال سے پیچھے مڑے اور کہنے لگے نحنو غلاظ شداد، ہم کوئی معمولی فرشتے نہیں، ہم سخت گیر فرشتے ہیں۔ سرکار فرمائیں گے میرے امتی کو کیوں زنجیروں میں جکڑے جاتے ہو، کیوں پکڑے جاتے ہو؟ وہ کہیں گے یہ پاپی بے پیر، اس کا وزن ہوا اعمال کا، بازی ہار چکا، اس کی نیکی ایک نہیں، گناہوں کی گٹھڑیاں اور پہاڑ ہیں، دیکھ لو۔ اور وہ فرشتے کہیں گے دیکھو اللہ نے اس پہ جہنمی کی مہر لگا دی ہے، یہ پکا جہنمی، فیصلہ ہو چکا، تقدیر اٹل ہے، نہیں بدلنے والی شکل ہے، ہم سخت گیر فرشتے ہیں۔ سرکار اب ذرا منزل، سرکار فرمائیں گے تو سب پہلے تولے ہے میں نہیں سا ہون تولو، ہون تولو، تو سبھی کچھ بولو فتح گڑھ دے ڈولو۔
زندہ باد سبحان زندہ باد یا رسول یا رسول فرشتے کو حضور فرمائیں گے اب تولو فرشتے کہیں گے کہ رب کی یہ تقدیر ہے یہ نکل چکا اب ہاتھوں سے تیر ہے یہ اب نہیں ایک مرتبہ تلتا ہے اوپر سے غیب سے صدا آئے گی زد نہ کرو بحث نہ کرو جیوں فرماندن اونج کر چھڑو اس کو کہتے ہیں جہاں پہ قدم ٹکا دیا وہیں پہ کعبہ بنا دیا جتھے مدنی پاک آمن گے اتھے ہی میزان لگ اتھے ہی میلے لگ جاون گے ماہی میرا جتھے پب دھردا اتھے اگدا سرودا بوٹا میرا محبوب پب رکھے گا میزان قیامت نصب ہو جائے گا اب جب تولیں گے فرشتے اعمال اودا تے پرانا ہی یہ حال زوال ہی زوال ککھ نہیں او دے پلے سکہ چلے تے کیویں چلے او دی نیکیاں آلہ پھلڑا اتے تے برائیاں آلہ تھلے فرشتے ویکھن گے نبی سائیں دے ولے ہاس کے اساں نہیں آکھ دے ساں انہاں پاپیاں دے پیچھے نہ دوڑ انہاں بدکاراں سیاہکاراں غداراں دے پیچھے نہ آ اے تینوں بھی شرمسار کرن گے اب حدیث پاک میں آتا ہے سرکار فرمائیں گے ٹھہرو آپ اپنا دست یمین اٹھائیں گے جیب میں لے جائیں گے اپنا ہاتھ سنبھالیں گے جیب رحمت میں ڈالیں گے ایک ناخن کے برابر چٹ نکالیں گے اور اس کے نیک اعمال کے پلڑے میں ڈالیں گے چٹ جب جائے گی پلڑا نیکیوں والا آئے گا تھلے میدان حشر وچ ہو جائے گی بلے 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 ایک چیٹ تے کم شکر ہے تو انہوں بھی کوئی سار ہویا ایک چیٹ تے کم فٹ پلڑا ہو جائے گا نیچے آواز آئے گی زنجیریں توڑ دو اس کا منہ میرے یار کی طرف موڑ دو میرے بندے کو فرشتے ہو چھوڑ دو ایسے پلٹ کے ہون جان چھوٹ گئی ہے نا تے ہون تے نسنا چاہیے ہے نسے گا نہیں حضور نو انج تک کے مک کے آکھے گا معاف کرنا ماں نہیں آئی باپ نہیں آیا کوئی نہیں آیا تسی کون ہو ہائے ہائے تسی کون ہو آپ کون ہیں میرے حضور کوئی اور ہوتا تو کہتا حیا کر میں تیرے لیے دوڑا سٹیٹس دیکھ میدان حشر میں دوڑا تو مجھے پہچانتا بھی نہیں حضور شرمسار نہیں کریں گے آپ کہیں گے کوئی بات نہیں تو نے نہیں پہچانا میں نے تو پہچان لیا تیرا پہچاننا ضروری نہیں میرا پہچاننا ضروری ہے سرکار فرمائے کہ میں تجھے پہچانتا ہوں وہ اب کہے گا تسی سونے بڑے ہو حدیث کے لفظ ہیں کہے گا تسی سونے بڑے ہو میرے نبی تو کوئی حدیث پاک میں آتا ہے کہ یوسف کا حسن ایک حصہ ہے اور میرا حسن پوری کائنات ہے یوسف کا حسن میٹھا ہے میرا حسن نمکین ہے اب یہ کہے گا تسی سونے بڑے ہو کون ہو حضور شرمانے کی بجائے کہیں گے آنا نبیوں کا محمد میں غیر نہیں میں تیرا نبی ہوں میرا نام پاک محمد عربی ہے جب نام سنے گا رو پڑے گا رو کے کہے گا سونیا اے تے دس ایک کی شے سی جیڑی تو پائیے
کائنات نوائیے میرے کم جڑی شے آئیے تو کی چیز پائیے سمجھ وچ نہیں آئیے اونجتے تیرے پیراں وچ خدائیے پر میں نو سمجھ نہیں آئیے مدنی پاک فرمائیں گے اب نچوڑ اور آخری بات کیونکہ ڈھل گئی رات کہیں گے یہ ہے کیا اتنی سی چیز اتنا بڑا کام کر گئی یہ ہے کیا میرا نبی فرمائے گا یہ تیری شے ہے وہ کہے گا میری ہوتی تو پہلے کام نہ آتی سرکار فرمائے گا نہیں ہے تیری لیکن میں نے محفوظ کر رکھی تھی اس دن کے لیے کہے گا میرے آقا ہے کیا آپ فرمائیں گے تو نے کسی نے میرا نام لیا تھا تو نے میرے نام پہ سلام درود پڑھا تھا فرشتہ لایا تھا میں نے رحمت کے خزانے میں چھپایا تھا مجھے پتا تھا تو اڑے گا یہ تو نے ایک بار میرا نام لیا درود سلام لیا میں نے یہ چھپایا ایک باری پڑھیا درود تیرے کم آیا اس لیے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ